أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام بزرگ دوستوں، پردنشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں ہم بہت سارے مسائل کو سن رہے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے سنا ہے زکوٰۃ دینے کی اہمیت کے بارے میں۔ آج شارٹلی، کیونکہ میں سفر پر ہوں، باہر ہوں، اس وقت میں گجرات کے مشہور صنعتی اور کاروباری ٹیکسٹائل کے شہر سورت میں میرے دوست نبی حسن کے گھر پر ہوں، اور یہاں سے آج میں پیغام رمضان ریکارڈ کر روانہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام، اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں نے گزشتہ کل بھی کہا تھا کہ دیکھو، اگر اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا تو خوشی مناؤ کہ میرے مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے دینے والا بنایا۔ اگر تو بھکاری بنا کر ہاتھ میں کٹورا دے کر مسجد کے دروازوں پر کھڑا کر دیتا اور راستوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا تو تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہم پر احسان کیا تو نے کہ ہم کو دینے والا بنایا، تو زکوٰۃ اگر دینے والا اللہ نے بنایا ہے تو خوشیاں مناؤ۔ چلیے آئیے شارٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ زکوٰۃ جن پر فرض ہو جاتی ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو اللہ ان کے بارے میں اپنے کلام پاک میں کیا فرماتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں صاف طور سے اللہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو، مال کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے فبشرهم بعذاب علیم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم دینے پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اے محمد ایسے لوگوں کو دردناک، خطرناک، ڈینجر عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کیسا عذاب؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ کہتا ہے کہ ان کے اس مال کو جس کو وہ خزانہ کر کے جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کہتا ہے ان کے اس مال کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جب وہ مال انگارہ بن جائے گا تو اللہ کہتا ہے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلوؤں کو، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یعنی وہ مال جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا تھا اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے چٹکے دیے جائیں گے، ہم جسے سادے الفاظ میں کہتے ہیں چٹکے دیے جائیں گے، پیشانی پر، پہلوؤں پر اور پیٹھ پر۔ یہ تین جگہ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو سب سے پہلے بل آتا ہے پیشانی پر، غصہ آتا ہے، پھر گھوم کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا چٹکا پہلوؤں پر، بازوؤں پر، اور نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو پیٹھ دکھا کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو تیسرا چٹکا اللہ کہتے ہیں اس کی پیٹھ پر دیا جائے گا۔ اور پیارے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ جو نہیں دیتا ہے اس کا وہ مال باقاعدہ ایک اژدہے کی شکل میں بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو اس سے ڈسے گا،
الگ الگ انداز میں پیارے آقا نے بھی اور اللہ نے بھی زکات نہ دینے والوں کا بڑا خطرناک انجام بتایا ہے. بلکہ آخری جملہ یہ کہوں گا کہ اگر اپنے پورے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے پورے مال کو بچانا چاہتے ہو، تو اللہ کے حکم زکات پر مکمل طور سے حکم پر عمل کرو. زکات دینے میں رتی برابر بھی چوری نہ کرو، کیونکہ ای ڈی سے ہم چھپا سکتے ہیں، سی بی آئی سے، حکومت سے، انکم ٹیکس سے ہم چھپا سکتے ہیں، لیکن وہ رب جانتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے. اس لیے اس رب کے حکم پر عمل کرو، اس کے حکم پر چوری نہ کرو، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے ایمانداری کے ساتھ 2.5% جو زکات بنتی ہے اپنے سونا چاندی مال کی، پلاٹس کی، جائیداد کی، وہ ایمانداری سے وہ زکات دو، بلکہ زیادہ دو، بے حساب دو. بے حساب دے گا، گن گن کے دو گے، گن گن کے دے گا.